السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی پروردگار کی جانب دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ انسانیت اگر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو تقوی کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ وہ کتنا انسان موجود ہے، اس کے اندر کتنی انسانیت موجود ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے، وہ خدا کی باتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، وہ اپنے پروردگار سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ جتنا وہ اللہ سے نزدیک ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہوگا، اتنا اس کے اندر انسانیت زندہ ہوگی، اور جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، خود یہ انسان بھی انسانیت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے انسان ہر وقت بار بار چیک کرتا ہے کہ اس کی بیٹری کتنے پرسنٹ باقی ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ چیک کرتا رہے اس کے اندر انسانیت کتنے پرسنٹ ہے، یعنی وہ کتنا اپنے خدا سے جڑا ہوا ہے، وہ کتنا متقی ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ جب یہ انسان چیک کرتا رہے گا تو پھر اگر انسان کے اندر انسانیت اسے لگے کہ کم ہے تو وہ اس کو اضافہ کرنے کے، بڑھانے کے طریقوں کو بھی سوچتا رہے گا۔ لہذا ضروری ہے انسان اپنے اندر اس طریقے سے اپنا حساب و کتاب کرتا رہے، کیونکہ پروردگار عالم متقی کسے کہہ رہا ہے؟ متقی اس کو نہیں کہہ رہا ہے پروردگار کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، متقی اس کو نہیں کہہ رہا ہے پروردگار جو سجدہ کرنے والا ہے، بلکہ کچھ صفت بتائی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی صفت تو یہ بتائی کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، متقی نماز کو قائم کرتا ہے، اور دوسری صفت یہ بتائی ہے کہ متقی جو اللہ نے اسے رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں کو انفاق کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، دوسروں کو انفاق کرتا ہے۔ دو صفتیں اس آیت میں پروردگار عالم نے بتائی ہیں۔ یہ دو صفتیں کیوں ہیں؟ کہا ایک پرندہ جب اس کو اڑنا ہوتا ہے تو اسے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پر اگر اس کا ٹوٹ جائے، ایک پر میں خرابی ہو جائے تو وہ ایک پر سے پھڑپڑا سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ انسان کو بھی تقوی کی پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر اس کا نماز ہے، دوسرا پر اس کا انسانیت ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسا رابطہ رکھتا ہے، ایک طرف سے اپنے خدا سے جڑا رہے، دوسری طرف سے انسانوں سے جڑا رہے انسانیت کے ساتھ، تو یہ انسان تقوی کی راہ میں، تقوی کی فضا میں پرواز کر سکتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ نہ کہے کہ میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو بہت روزے رکھتا ہوں، عبادت کر لیتا ہوں، میں ضروری نہیں ہے میرے لیے میں انسانوں سے جڑا رہوں اور انسانوں کی خبر دوں کہ کون کیسا ہے، میرے لیے کیا ضروری ہے، میں نمازیں تو وقت پہ پڑھتا ہوں کا نہیں، نماز بھی ایک پر ہے، دوسرے پر کی ضرورت ہے انسان کو۔ اور ایسے ہی اگر دوسرا انسان کہے کہ مولانا ہمارا تو دھرم، ہمارا تو نماز روزہ سب لوگوں کی مدد کرنا ہے، ہم بھلے مسجد میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، تو یہ انسان بھی، اس کے پاس بھی ایک ہی پر ہے، دوسرا پر نہیں ہے۔ اور انسان کو پرواز کرنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ بھی نہ کہے کہ میں تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت میں انسانوں کی خبر لوں، اور یہ بھی نہ کہے کہ میں تو انسانوں کے کام آتا ہوں، مجھے کیا ضرورت کہ میں نمازیں پڑھوں۔ دونوں صفتوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ ایک طرف سے جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے خدا سے جڑا ہوتا ہے، دوسری طرف سے یہ متقی انسانوں سے جڑا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پچھلے جمعے میں ایک سوال جو کیا گیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام سے ہم کیا لیں، کیا سیکھیں، ایک بار دوسری مرتبہ اس سوال کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے کس طرف توجہ دی تھی کہ مولا علی سے ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ چیز سیکھنی چاہیے وہ ہے علم۔
لیکن آج ایک دوسری چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمیں ایک اور چیز ہے کہ جو علی سے سیکھنی پڑے گی، اور علی کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو اس چیز کو سکھا سکے. وہ ہے انسانیت، وہ ہے ہمدردی. ہمارے اندر کتنی ہمدردی لوگوں کے لیے موجود ہے. نفسا نفسی کا دور ہے آج کل، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہے. مگر یہاں پر ہم جہاں دیکھیں کہ فقط ہمیں اپنی فکر ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہے، پڑوسی کی خبر نہیں ہے، بھائی کی خبر نہیں ہے، رشتے دار کی خبر نہیں ہے، بستی والوں کی خبر نہیں، فقط اپنی ہے. وہاں رسول کی ایک حدیث ہمیں آگے بڑھ کے بتاتی ہے کہ وہ کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے مگر اس کا پڑوسی اسے خبر نہ ہو کہ اس کا پڑوسی کس حال میں ہے. تو کیا کہا ایسے انسان کو کہ ایسا انسان مسلمان نہیں ہے. لیسا بمسلم، ایسا انسان مسلمان نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے سو جائے اسے اس کے پڑوسی کی خبر نہ ہو کہ کس حالت میں ہے. یعنی رسول بتا رہے کہ تمہارے اندر اگر مسلمان ہونے کا جذبہ ہے تو انسانیت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، انسانیت بھی ہونی چاہیے. مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے اہم ضروری جو چیز، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انسانیت اور ہمدردی. تو زمانہ دیکھیں، رسول کی وفات کے بعد میں کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ جو سب سے بڑا ہمدرد ہو انسان کے لیے، وہ سب سے بڑا مسلمان ہے. کس طریقے سے ہمدردی سکھا گئے، کس طریقے سے. کوفے کا ایک حاکم گزرا ہے، کوفے کے ایک حاکم کا ایک حال سناؤں آپ کو. وہ حاکم اپنی رعایا پر نظر کرنے کے لیے کہ میری رعایا کس حال میں ہے، کوفے کا وہ حاکم اپنا بھیس بدل کے عام انسانوں کا لباس پہن کے رعایا کی خبرگیری کے لیے نکلا کہ دیکھے کہ رعایا کس حال میں ہے. شام کا وقت تھا، دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے، ایک خاتون ہے، ایک پانی کی مشک کو لادے ہوئے جا رہی ہے اور بڑی زحمتوں سے اس پانی کی مشک کو اٹھائے ہوئے ہے. گویا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مشک پانی کی اس خاتون سے اٹھ نہیں پا رہی ہے، مگر پھر بھی اٹھائے ہوئے ہے، زحمت میں ہے. کوفے کے حاکم نے دیکھا یہ خاتون ہے اور یہ مشک بھاری ہے. آگے بڑھ کے کہا کہ بہن لاؤ اس مشک کو دے دو اور میں تمہارے گھر تک یہ مشک پہنچا دیتا ہوں. جیسے ہی اس شخص نے، کوفے کے اس حاکم نے اس خاتون سے کہا، اس نے کہا بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے. وہ مشک اس کے حوالے کر دی. دیکھیے ہمدردی، مشک اس کے حوالے کر دی. اور جب حوالے کر دی، وہ کوفے کا حاکم تھا، یہ نہیں پہچانتی تھی یہ کوفے کا حاکم ہے. حوالے کر دی. اب جب حوالے کر دی، یہ ساتھ ساتھ چلنے لگے. گھر آ گیا اور گھر میں گھر کے اندر آنگن میں اس کوفے کے حاکم نے مشک کو رکھ دیا. اب مشک رکھ دی تو دیکھا کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. پوچھا کہ بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں کیا بتاؤں، میرا شوہر جنگ میں مارا گیا، شہید ہو گیا، اور تب سے یہ یتیم بچے میری ذمہ داری ہے. کبھی تو ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے اور کبھی یہ کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا، تو اسی طریقے سے بلکتے ہیں، روتے ہیں. جب اس نے بچوں کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ ٹھیک ہے رکو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہ گیا واپس. پھر وہ دوبارہ دروازے پہ آیا. تب الباب کیا کہا، کون؟ کہا وہی ہوں جو شخص تیرے پانی کی مشک کو لے کے آیا تھا. اب یہ کوفے کا حاکم ہے، اس خاتون کے دروازے پہ ہاتھ میں تھوڑا آٹا ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اندر آتے ہیں. آنے کے بعد میں پتا ہے نا بچوں کو کیا حال ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں. ایک کام تو یہ تھا کہ گھر پہ پہنچا کے چلا جانا چاہیے تھا، کہا نہیں، ایک کام کرتے ہیں، میں بچوں کو کھلاتا ہوں تاکہ بچے بھوک میں روئیں نہ. کھیل میں لگ جائیں گے تو روئیں گے نہیں، اور تو جا کے جلدی سے بچوں کے لیے روٹی کو آمادہ کر لے. اب یہ کوفے کا حاکم بچوں کو کھلا رہا ہے، بچوں کو بہلا رہا ہے، اور وہ خاتون بچوں کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے. کون ہے یہ کوفے کا حاکم؟ کون ہے یہ شخص؟ ایک پڑوسن آتی ہے، پڑوس میں رہنے والی آتی ہے، اور آنے کے بعد میں جب یہ حال دیکھتی ہے کہ یہ خاتون جو اس گھر میں رہتی ہے روٹی بنا رہی ہے اور کوفے
کا حاکم جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، بچوں کو بہلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ تعجب میں اس عورت کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ یہ کیا مذہب کیا ہے؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہ کس طریقے سے بچے تمہارے اس کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں؟ کہا یہ بیچارہ بھلا بندہ ہے، میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہا تم کس سے کام لے رہی ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم اپنے گھر کی خدمت کس سے کرا رہی ہو؟ کہا کون؟ کہا یہ کوفے کے حاکم علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ کوفے کے حاکم علی ہیں اور تم کبھی مشق اٹھوا رہی ہو، کبھی بچوں کو کھلوا رہی ہو ان کے ساتھ میں، یہ کیا بات ہے؟ بڑی شرمندہ ہوئی، حیران و پریشان ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا۔ کہ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ علی کو معافی مانگنی چاہیے کہ اس کی حکومت میں ایک یتیم کے بچے رو رہے تھے اور اسے خبر نہیں تھی۔ علی کو معاف کرو، علی کو معاف کرو۔ میں اپنے مولا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کچھ۔ مولا پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ تو حاکم ہیں، حاکم کا کام تخت پہ بیٹھنا ہوتا ہے، یہ گلیوں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ لوگوں کی خبر گیری کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وہ نہیں ہوتا کہ جو تخت پر بیٹھ کر فقط اپنے تخت کی خبر رکھتا ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی رعایا میں ایک ایک کی خبر ہو کہ کون کس حال میں ہے۔ اگر کوئی اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں کر سکتا تو اسے حکومت کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ مولا کیوں گھوم رہے ہیں کوفے کی گلیوں میں؟ تاکہ اپنی رعایا کی خبر گیری کر سکے۔ دوسری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولا آپ نے دیکھا وہ خاتون ضرورت مند ہے، آپ کے کتنے غلام ہوں گے؟ اب جب حکومت کوفے میں آپ کی ہے، ایک اشارے پر کتنے لوگ آ جائیں گے؟ آپ بلاتے کہتے کہ جاؤ اس کی مدد کرو، اس کے گھر مشق پہنچاؤ۔ عجیب سنت ہے، عجیب سیرت ہے۔ مشق کو اپنے کاندھے میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ غلاموں کو اشارہ کریں، کنیزوں کو بلائیں، سب آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، علی چاہتا ہے بنفس نفیس خود مدد کرے، خود علی چاہتا ہے مدد کرے، اپنے ہاتھوں سے چاہتا ہے مدد کرے۔ یہ غلام کنیز یہ میری قبر میں نہیں آئیں گے میری مدد کرنے کے لیے، یہ محشر میں میری مدد نہیں کریں گے، نہیں۔ قبر میں بھی انسان کو اپنے اعمال دیکھنے ہیں، محشر میں بھی اپنے اعمال دیکھنے ہیں، تو یہاں میں ان کی مدد کیوں دوں؟ یہ علی کی سیرت ہے، خود بنفس نفیس مدد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ہمدردی سکھا رہے ہیں مولا۔ مسلمانوں کون ہے رسول کے بعد سب سے بڑا مسلمان؟ جو سب سے بڑا ہمدرد ہو لوگوں کے لیے۔ اور اگر کوئی سب سے بڑا ہمدرد نظر آیا رسول کے بعد تو علی ابن ابی طالب نظر آئے۔ کیسے کیسے خدمت کی ان 4 سال کی مختصر سی حکومت میں عدل کا ایک ایسا منظر، انصاف کا ایک ایسا منظر علی نے دکھایا ہے کہ 1400 سال بعد ایک مسیحی رائٹر جورجاک آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر عدل و انصاف کسی انسانی شکل میں زمین پر اتر کے آیا ہے تو علی کی شکل میں آیا ہے۔ یہودی رائٹر، مسیحی رائٹر کہتا ہے اگر عدل و انصاف انسان کی شکل میں زمین پر آیا ہے تو علی کی شکل میں آیا ہے۔ اور ایک اپنی کتاب میں مولا علی کے اوپر اس نے کتاب لکھی ہے عدل اور علی، بہت مشہور کتاب ہے یہ عیسائی رائٹر کی، اور اپنی اسی کتاب میں کہتا ہے اے کاش خدا ہر زمانے پر یہ احسان کر دیتا کہ ہر زمانے کو ایک علی ابن ابی طالب مل جاتا۔ ہر زمانے کو ایک علی ابن ابی طالب مل جاتا تو ہر زمانے کا بھلا ہو جاتا۔ ہر زمانے کو تو علی نہیں مل سکتا، مگر عزیزان محترم آج کے زمانے میں کیا فریضہ ہے کہ اس زمانے میں علی نے عدل و انصاف و ہمدردی کی جھلک دکھائی، تو آج کے زمانے میں ہر علی والے کے اندر علی کی سیرت بھی ہونی چاہیے۔ کہ آج کے زمانے میں اگر علی نہیں ہے، وہ عدل و انصاف کا پیکر نہیں ہے، تو لوگ علی والے کو دیکھیں تو علی کو یاد کریں، تو علی والے کو ایسا ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں دوبارہ علی نہیں آئیں گے، علی کہیں گے میں
4 سال حکومت کر کے چلا گیا. اے میرے شیعہ، اے میرے ماننے والے، اب تو زمانے کو بتا کہ علی کیسا تھا. اپنے کردار سے بتا زمانے کو کہ علی کیسا تھا. اپنی سیرت سے بتا زمانے کو کہ علی کیسا تھا. ہمدردی لوگوں کی ہمارے دلوں میں اگر آ گئی تو یقیناً یہ دوسرا اہم سبق ہوگا کہ جو ہم نے علی ابن ابی طالب سے سیکھا. رجب کا مہینہ امام کا مہینہ ہے، ہم اقل یہ 2 سبق سیکھ لیں. علم لے لیں علی سے، یہ ہمدردی لے لیں علی سے. نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد اگر آپ کرنا چاہیں تو کیسے کریں. نہج البلاغہ میں مولا نے ارشاد فرمایا کیسے کریں کسی کی مدد. مدد کرنے کی 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں مدد کرنے کی. نہج البلاغہ میں کلمات القصار میں مولا ارشاد فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے جب آپ کسی کی مدد کریں تو چھپا کے کریں، خدا خود اس کو ظاہر کر دے گا. پہلی شرط کیا ہے مدد کرنے کی؟ چھپا کے کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا فوٹو بھی ہونا چاہیے، 10 لوگوں میں پھر بیٹھ کے کہیں بھی میں نے فلاں کی مدد کی ہے. نہیں، پہلی شرط علی نے بتا دی کہ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں چھپا کے کریں، چھپا کے کریں. اور اس کی تفصیل چوتھے امام نے ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے سے کہا ہے کہ ایسے چھپا کے مدد کریں کہ ایک ہاتھ سے اگر مدد کر رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے. دوسرے ہاتھ کو. پہلی شرط کیا بتائی؟ چھپا کے. دوسری شرط کیا بتائی؟ کہا چھوٹا سمجھ کے مدد کریں. اس کام کو، اس مدد کو چھوٹا عمل سمجھیں. یہ نہ سمجھے میں نے بہت بڑا عظیم کام کر دیا. ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا میرے علاقے میں، میرے ملک میں، میرے دیش میں. میں نے بہت بڑا کام کر دیا، میں نے غریب کی شادی کروا دی، بہت بڑا کام ہے. نہیں، اس کام کو چھوٹا سمجھیں تب اللہ اس کا اجر زیادہ دے گا. لیکن اگر اپنے کاموں کو بڑا سمجھنے لگ گئے تو اس کا اجر خود بخود کم ہو جائے گا. تو دوسری شرط اپنے عمل کو چھوٹا سمجھیں. اور تیسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط چھپا کے، دوسری شرط چھوٹا سمجھے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کسی کی مدد کریں تو اس مدد کرنے میں جلدی کریں، تعجیل کریں، جلدی کریں. جتنی جلدی آپ اس کی مدد کریں گے پروردگار اتنا زیادہ دیر تک اس کے اجر و ثواب کو آپ کے لیے باقی رکھے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یاد رکھ کر مدد کریں. اور دوسری چیز جو اسی اہم بات میں ہے کہ مولا نے سکھائی ہے، آپ پورے واقعے کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں غور سے دیکھیں. پورے واقعے میں مولا نے کیا کبھی پوچھا اس خاتون سے جو خاتون مشق لے کے جا رہی تھی کہ تم کس مذہب کی ہو، تم کس فرقے کی ہو، کس خاندان کی ہو، آیا میری چاہنے والی ہو یا نہیں ہو؟ مولا نے نہیں پوچھا. تو مولا نے کیا سبق دیا؟ کہا کسی کی مدد کریں تو مذہب دیکھ کے کریں، رشتہ داری دیکھ کے کریں، فرقہ دیکھ کے کریں. نہیں، کیا دیکھ کے کریں؟ کہا انسانیت دیکھ کے کریں. اگر وہ انسان ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے تو آپ مدد کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھیں. یہ کائنات کا ایسا حاکم تھا، واحد ایسا حاکم تھا کہ جو ظاہراً تو مسلمانوں کا حاکم تھا، ظاہر میں مسلمانوں کا حاکم تھا، لیکن جب مسلمانوں کے ایک لشکر کے کسی سپاہی نے یہودی عورت کے پیر سے پازیب کو کھینچ لیا ہے تو مولا علی غضبناک ہوئے اور منبر سے خطبہ دیا کہ اگر مسلمان اس ایک خطا پر روتے روتے مر جائے تب بھی کم ہے. یہ گناہ بہت عظیم گناہ ہے. میری رعایا میں، میری حکومت میں ایک یہودی خاتون کے پیر سے پازیب کو چھین لیا گیا. اگر مسلمان اس کے کفارے کے طور پر اگر مر جائے نا تو کم ہے. کیا دکھانا چاہتے ہیں علی؟ علی عدل و انصاف کی صورت دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ انصاف کے جہاں کسی کی مدد کرنے میں، جہاں کسی کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے میں مذہب نہیں دیکھا جاتا،
وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر علی کی سیرت موجود ہے، علی کی سنت موجود ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے اسی عدل کے پیکر کا واسطہ، پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کے واسطہ ہمارے اندر بھی ہمدردی اور اس انسانیت کے جذبے کو قائم فرما۔